السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے، جس اللہ نے
ہم کو انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ درود اور سلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو رہبر، رہنما، ہادی، مرشد، پیر، پیغمبر بن کے آئے۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد عزیز بھائیوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماں اور بہنوں، قرآن پاک 28واں پارہ سورۃ المنافقون، اس کا آخری رکوع تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ بیان کیا جائے سامعین کی طرف سے سنا جائے، ہم سب مسلمانوں کو سن اور سنا کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ عزیز بھائیو، اصل بات عمل کی ہے۔ بندہ مختلف حیلوں بہانوں سے عمل سے بچتا ہے۔ باتیں کرنی آسان ہوتی ہے، سننی بھی آسان ہوتی ہے، پریکٹیکل عمل مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سن اور سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیات مقدسہ پڑھی ہیں، اللہ رب العزت ان آیات کے اندر ایمان والوں کو تنبیہ کرتے ہیں۔ دو چیزوں سے تنبیہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ عزیز بھائیو، دنیا کے اندر ان دونوں چیزوں کے ارد گرد بندے کی سوچ گھومتی ہے، یا مال یا اولاد۔ اور بندے کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیار بھی ان دونوں چیزوں سے ہوتا ہے، مال سے ہے یا اولاد سے۔ اللہ نے کہا یہ تمہیں دونوں چیزیں غفلت میں مبتلا کر سکتی، اللہ سے دور کر سکتی۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہے۔ تم ان آزمائشوں کے اندر پڑھ کر کہیں اللہ سے دور نہ ہو جانا۔ بندہ ان دونوں فتنوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ ایمان والوں ان دونوں چیزوں کو اپنی موت سے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ دونوں چیزوں کو، مال کو بھی اور اولاد کو بھی۔ مال کی سمجھ آتی ہے کہ بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اولاد کو کیسے خرچ کرے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو اس کو والدین نماز کی ترغیب دیں۔ بیٹی ہے، گھر ماں نماز کے لیے کھڑی ہو تو ساتھ بیٹی کو کھڑا کر لے۔ بیٹا ہے، باپ مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لیتا جائے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، نماز۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے تو والدین مار کر نماز پڑھائیں۔ اسلام میں مار کا تصور صرف نماز پہ ہے، اپنی اولاد کو ڈانٹنے کا تصور نماز کے موقع پر ہے کہ
کہ 10 سال کی عمر کا بچہ اکثر بالغ نہیں ہوتے لیکن سمجھدار ہو جاتے، تو ان کو مار کر نماز پڑھایا جائے، اور والدین سختی کریں۔ استاد کو نہیں کہا گیا، کسی اور کو نہیں کہا گیا۔ عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں 3 طرح کی صفیں بنتی تھی۔ پہلے بالغ مردوں کی، پھر بچوں کی، اور آخر میں خواتین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہوتے، خواتین کے حصے سے بچوں کے رونے کی آواز آپ دوران نماز سنتے، آپ اپنی نماز کو بچوں کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتے، لیکن آپ نے کبھی کسی عورت کو روکا نہیں تھا کہ مسجد میں بچے کو مت لے کے آیا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، مسجد کے دروازے سے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، بچے تھے، لمبا کرتا پہنا ہوا تھا، دوڑے اڑ کر گر پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ درمیان میں چھوڑا اور ممبر سے اترے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر ممبر کے پاس لے آئے۔ آپ کسی صحابی کو بھیج کر بچے کو گھر بھی چھوڑ سکتے تھے، لیکن ترغیب دلائی کہ اپنی اولاد کو مسجد میں لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حسن حسین رضی اللہ عنہما کو، جب مسجد میں آپ اکثر نماز پڑھنے آتے تو ان کو بھی گھر سے لے کے آتے، اسپیشل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے اور ان کو لے کر آتے۔ ایک دن آپ جماعت کروا رہے تھے، سجدے لمبے ہو گئے، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے سجدے لمبے کر دیے، اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب میں سجدوں میں جاتا تھا تو میری پشت پر یہ حسن و حسین سوار ہو جاتے تھے، میں سوچتا کہ بچے اپنی مرضی سے پشت سے نیچے اتریں گے تو پھر میں سر اٹھاؤں گا۔ یہ تھی بچوں کے ساتھ مسجد میں شفقت۔ اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ بچے مسجد میں آ کر شور اور اٹکیلیاں بھی کریں گے، وہ برداشت کرنی پڑیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ اپنی نواسی امیمہ بنت زینب، یہ چھوٹی بچی تھی، گود میں اٹھایا، گود میں اٹھائے ہوئے جماعت کروانی شروع کر دی، گود میں اٹھا کر جماعت کروا رہے ہیں۔ جب رکوع سجدے میں جاتے تو زمین پر بٹھا دیتے، جب تشہد اور قیام کی حالت میں ہوتے تو گود میں اٹھا لیتے۔ یعنی یہ بچوں کے ساتھ شفقت تھی۔ آپ دیکھ لیں کہ بچوں کا شروع سے، ابتدا سے محور و مرکز کون سی چیز رہی؟ مسجد اور نماز۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار۔ آپ نے فرمایا بازار شیطان کی اماج گاہیں ہیں اور مسجد رحمان کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ آج ہماری اولادیں زیادہ مسجد میں آتی ہیں یا بازاروں میں ہوتی ہیں؟ سوچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچپن میں ترغیب دلائی تھی، جب ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو یہی اولاد ہمارے لیے آزمائش اور فتنہ بن گئی۔ اسی اولاد کے پیچھے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داریاں چھوٹ جاتی ہیں، ہمسایوں سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس اولاد کے پیچھے بندہ بہت زیادہ مار دھاڑ کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے،
لوٹ مار کرتا ہے، چوری ڈکیتی کرتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب یہ اولاد دین پہ نہیں چلائی جاتی تو یہ کہیں تو چلے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، جس کو خلیفہ ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے، وہ فوت ہونے لگے۔ خلیفہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے، انتہائی غربت کی حالت میں فوت ہوئے۔ پاس بیٹھے ہوئے کچھ رشتہ داروں نے کہا کہ عمر، تم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تمہارے بچوں کا ماموں فوت ہوا تو وہ تو اپنے بچوں کے لیے کروڑوں درہم چھوڑ کے فوت ہوا، تم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز نے بڑا خوبصورت جواب دی، کہنے لگے اگر میری اولاد اللہ کی فرما بردار رہی، میری اولاد کو اللہ کبھی بھوکا نہیں مارے گا۔ اگر میری اولاد اللہ کی فرما بردار رہی تو میری اولاد کبھی بھوکی نہیں مرے گی، میرا اللہ کبھی اس کو چھوڑے گا نہیں۔ اگر میری اولاد اللہ کی فرما بردار نہ رہی، اللہ کی نافرمان نکلی، تو پھر میرا اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کے جانا مناسب ہی نہیں ہے، کیونکہ رازق تو اللہ، میں رازق تو نہیں ہوں۔ وہی بات ہوئی کہ عمر بن عبدالعزیز جب اپنی اولاد کو فوت ہونے پر کوئی مال نہیں چھوڑا، کچھ وقت کچھ سال گزرے تو وہ اولاد امیر ترین بن گئی، اور عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے ماموں کی اولاد جو کروڑوں درہم چھوڑ کے ہوئے فوت ہوا تھا اپنی اولاد کے لیے، وہ اس سطح پہ آ گئی جس سطح پر وہ تھے۔ جب اولاد کو آپ اللہ کی فرما برداری میں دے دیں گے تو اللہ قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں کہ جو میرے فرما بردار بن جاتے ہیں تو میں ان کی معیشت کو کھول دیتا ہوں، ان کی روزی کو کھول دیتا ہوں، ان کو بھوکا نہیں مارتا۔ آزمائش ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو کہیں اللہ سے دور نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جن لوگوں نے ایسا کر دیا وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، خسارہ ہی خسارہ ان کے لیے، مالی فتنے میں پڑ گئے۔ مال کے فتنے سے کیسے بچا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا وہی بندے کا اصل مال ہے۔ جو بندے نے مال کھا لیا، ہنڈا لیا، پہن لیا، اللہ کے راستے میں لگا لیا، وہ بندے کا مال ہے۔ جو چھوڑ کے مرا اس مال کا بندہ کل قیامت کو حساب دے گا، کیسے کمایا، کیسے لگایا، اس کا حساب دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ 3 سپارے کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پہلی بات ہے شیطان خرچ کرنے نہیں دیتا، نہ اولاد کو اللہ کے راستے میں لگانے دیتا ہے۔ تیری اولاد بھوکی مر جائے گی، تو دین پڑھائے گا، حافظ قرآن بنائے گا، عالم دین بنائے گا، مولوی بنائے گا۔ شیطان کہتا ہے یہ نہ کر، یہ تو غریبوں کے بچوں کا کام ہے، امیروں کے بچوں، پیسے والوں کا یہ کیا کام ہے؟ وہ دنیا پڑھائیں، دنیا کمائیں، فنی علوم سکھائیں۔ بندہ کہتا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔
المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، انگلش ایسے آتے ہیں، انگلش مضامین آتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ ماں کو انگلش میں مدر کہتے ہیں، باپ کو فادر کہتے ہیں، بیٹے کو سن کہتے ہیں، لیکن میرے بچے کو کبھی سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی آیا ہے؟ یہ نہیں آیا۔ یہ کیوں نہیں آتا کہ ہمارا ادھر رجحان نہیں، توجہ نہیں۔ جدھر ہماری اور ہمارے بچوں کی توجہ ہے وہ بچپن میں انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہونا چاہیے، دنیا کا علم پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن دین چھوڑ کر، دین کو پشت دکھا کر صرف دنیا پڑھنا یہ منع ہے۔ آپ دین پڑھائیں، ساتھ دنیا بھی پڑھائیں، بلکہ قرآن تو ترغیب دیتا ہے، دنیا کے علم سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب طالوت کے ساتھ جالوت کے مقابلے میں نکلے تو طالوت بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اے داؤد بیٹا، اس وقت نبی نہیں بنے تھے، کہنے لگے اگر تم نے جالوت کو قتل کر دیا جنگ میں، تو میں دو چیزیں دوں گا، ایک اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دوں گا، اور دوسرا تجھے اپنی جگہ پہ بادشاہ بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جنگ شروع ہوگی۔ اس جنگ کے اندر داؤد علیہ السلام، ان کے پاس ہتھیار پتہ کون سا تھا؟ ایک غلیل تھی، اس غلیل کے اندر پتھر رکھا، اللہ سے دعا کی، اللہ زندگی موت تو تیرے ہاتھ میں ہے، اس پتھر کو میں اس کافر بادشاہ پر پھینکنے لگا ہوں، اللہ اس پتھر کے اندر اتنی طاقت ڈال دینا کہ جالوت بادشاہ قتل ہو جائے۔ ایک جگہ پہ جالوت بادشاہ نظر آیا، پتھر گوفن کے اندر، غلیل کے اندر رکھا، نشانہ لیا، تاک کے مارا، وہ کافر جالوت بادشاہ مر گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تو اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اور 313 کو ملک دے دیا۔ جہاد کے نتیجے میں اللہ ملک دیتا ہے۔ آپ دیکھیں افغانستان میں جہاد ہوا تو ان کو ملک مل گیا۔ دوسری چیز وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عقل اور حکمت دے دی کہ ملک چلانا کیسے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کو اللہ ملک اور حکومت دیتا ہے ان کو اللہ ملک چلانے کے لیے حکمت اور عقل بھی دیتا ہے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، داؤد علیہ السلام نے وہ علم سیکھا جو داؤد علیہ السلام چاہتے تھے۔ اب وہ علم کون سا تھا؟ قرآن پاک میں اللہ نے سورۃ الحدید کے اندر فرمایا وَعَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کا علم دیا، مکینیکل علم، کہ داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے ہیں، اللہ نے لوہا ان کے لیے اس طرح نرم کر دیا کہ جس طرح کپڑے کو لوگ فولڈ کرتے تھے، داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں پکڑ کر جو چیز چاہتے بنا لیتے۔ یہ کیا تھا؟ مکینیکل علم تھا۔ اور سب سے پہلے کیا بنایا؟ داؤد علیہ السلام نے اس سے سب سے پہلے جنگی لباس بنایا، جس کو آج کے دور میں بلٹ پروف کہتے ہیں، کہ جس پر گولی اثر نہیں کرتی۔ اس دور میں داؤد علیہ السلام نے وہ جنگی لباس بنایا جس پر تیر اور تلوار اثر نہیں کرتی تھی، اس کو ذرہ کہتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا علم تو اللہ اپنے نبیوں کو بھی سکھاتا ہے، سیکھنا چاہیے۔ دنیا کا علم منع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور کا علم بھی دیا۔ زبور کتاب پڑھتے تھے، اتنی خوش الحانی سے پڑھتے تھے کہ پرندے اور جانور ہمدن گوش ہو کر سنتے تھے۔ کیا ہمیں قرآن کا علم ہے؟ داؤد علیہ السلام تو مکینیکل انجینئر بھی تھے، نبی بھی تھے، وہ ساتھ
اس دور کی الہامی کتاب قرآن بھی پڑھتے تھے؟ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن ویسے عربی عبارت میں پڑھتے ہیں، بطور ثواب پڑھتے ہیں، بطور عمل نہیں پڑھتے۔ بطور عمل اس وقت پڑھا جائے گا جب ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے گا، سمجھ آئے گی تو۔ جب سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر تو خالی عبارت پڑھیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کوئی پڑھتا ہے، کوئی عقل مند، کہ جس کو جناب آپ پڑھتے جاتے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی؟ آپ کہتے کیا ہے، سنتے کیا ہے، پڑھتے کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اور بے سمجھی کے ساتھ بھی پڑھی جانے والی کتاب وہ بھی قرآن ہے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کا علم دیا، اور اللہ نے ایک اور جگہ پہ پہلے سپارے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے، وہ دنیا کی چیزیں تھی۔ وہ کوئی قرآن حدیث کا علم تو نہیں تھا نا، دنیا کی چیزیں تھی، اور وہ دنیا کی چیزیں جب ان کو سکھا دی، ان کا علم دے دیا، تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں کہا ان چیزوں کے ذرا نام تو بتاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا علم سیکھنا چاہیے، لیکن ساتھ قرآن اور حدیث کا علم بھی تو بچوں کو سکھائے۔ یہ تمہاری دنیا اور آخرت ہے، اور دنیا کا علم صرف تمہاری دنیا ہے۔ اور جب تم دین پڑھ لو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے علم کو کیسے اور کس جگہ پر ہم نے استعمال کرنا۔ تو میرے بھائیوں، بات کر رہا تھا، شیطان روکتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو تم نے پہلے خرچ اللہ کے راستے میں ہونے ہی نہیں دینا، نہ اولاد کو ادھر لگانا ہے، نہ مال کو ادھر لگانا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تم تو فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے بیٹے بے روزگار ہو جائیں گے، اولاد تمہاری بے روزگار ہو جائے گی، تم دین پڑھاؤ گے، دین کی طرف چلاؤ گے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے کہ نانا ان دونوں چیزوں کو اللہ کے راستے میں مت خرچ کرنا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی مولوی نے خودکشی کی ہو؟ کیونکہ اس نے جو دین پڑھا ہے وہ دین اس کو خودکشی سے روکتا ہے، چاہے اس کے پاس رزق کی تنگی بھی ہے، اس کے پاس یہ دین، یہ قرآن اور حدیث کا علم اس کے اندر قناعت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو بڑی بڑی ڈگریوں والے خودکشیاں کرتے دیکھے ہوں گے آپ نے، نوکری نہیں ملی جی، مالی طور پہ بڑا پریشان ہوں جی، کیونکہ اس نے دین نہیں پڑھا، اس دین نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ خودکشی پر مجبور ہوا۔ اللہ کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، شیطان کہتا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں مت خرچ کرنا، اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں مت لگانا، تم فقیر اور کنگلے ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہاری اولاد بھوکی مرے گی۔ اور کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو تو بے حیائی پر لگا دے، فحاشی پر لگا دے۔ مال دنیا میں خرچ کرتے کبھی تکلیف ہوتی ہی نہیں، دین پہ خرچ کرتے تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھ لیں بندے کی طبیعت ایسی بن گئی، دین پر خرچ کرے گا بڑی تکلیف ہوگی، یہ تکلیف اس کو شیطان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور دنیا پہ خرچ کریں گے اللہ تللہ میں، رسم و رواج میں، بے حیائی فحاشی میں، کوئی تکلیف کوئی پریشانی بے حسی ہوگی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے شیطان بڑے وسواس ڈالے گا۔ جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ شیطان تو دھوکے باز ہے۔ شیطان کے پیچھے نہ چلو، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مال کو اولاد کو اللہ کے راستے میں لگا دو گے، اللہ تمہیں دو انعام دے گا۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ کیسے بخشے گا؟
حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے مال خرچ کیا، وہ مال ایسی جگہ پہ لگا دیا کہ وہ مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، تم نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، وہاں پر نمازیں ہوتی رہی، بچے قرآن پڑھتے رہے، مدرسہ بنا دیا، قرآن حدیث کی تعلیم جب تک جاری رہے گی، جتنا ثواب وہ پڑھنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب پیچھے جو اس نے وہ خرچ کیا جہاں پر اس کو بھی ملے گا۔ ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کے گناہ لکھے جانے بند ہو جاتے ہیں لیکن نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وہ جو صدقہ جاریہ بنا کر آیا، پانی کا کنواں لگوا دیا، ہینڈ پمپ لگوا دیا، لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا، کوئی ڈسپنسری ہسپتال بنا دیا، لوگوں کی فلاح کا کوئی منصوبہ بنا دیا جہاں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اللہ اتنا اجر جتنا ان کو دے گا، اتنا ہی اجر اللہ جس نے وہ شروع کیا ہے، جس نے ابتدا کی ہے، اس کو دیتا رہے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا اللہ اس کو جہنم سے نکال لے گا، وہ پہ کہے گا یا باری تعالیٰ میرے تو اتنی نیکیاں نہیں تھی، میں تو جہنم کے اندر تھا۔ اس کو بتایا جائے گا پیچھے تو ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کے مرا ہے، اس صدقے جاریہ کا آج تجھے ثواب پہنچ رہا ہے، آج تیری نیکیاں زیادہ ہوگی اس لیے تجھے جہنم سے نکال لیا گیا۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ جہنم سے صرف اسی وجہ سے نکالے گا، صدقے جاریہ کی وجہ سے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ بندے کے مرنے کے بعد اس کا بہترین صدقہ جاریہ، وہ غریب ہے، نہیں کوئی وہ ایسا رفع عامہ کا کام، پیسہ خرچ کرنے والا کام نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے بھئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بڑا ہی غریب ہے، مر جاتا ہے، پیچھے اولاد نیک چھوڑ کے مرا ہے، اولاد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ اگر والدین جہنم کے اندر چلے گئے تو پیچھے سے اولاد نماز پڑھتی ہے، دین کا کام کرتی ہے، نیکی کے کام کرتی ہے، نیک ہے۔ جتنا نیکی کا عمل، نیکی کا اجر اولاد کو ملتا ہے اتنا ہی اللہ اس کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھتا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم سے نکال لیتا ہے، وہ پوچھتا ہے یا اللہ میرے تو اعمال اچھے نہیں تھے، اس کو بتایا جاتا ہے پیچھے اولاد تو نیک چھوڑ کے مرا تھا، وہ جتنی نیکیاں کرتی تھی وہ اتنی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھی جاتی تھی، آج تیری نیکیاں زیادہ ہو گئیں، تیرے گناہ کم رہ گئے، اس لیے تجھے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دیا گیا ہے۔ کجا مال بڑا بے تحاشا چھوڑ کے مرا ہوں، اولاد کو بہت کچھ پڑھایا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ اولاد تو دعا بھی نہیں کر سکی میرے لیے، اس کو تو نماز جنازہ کی دعائیں بھی نہیں آتی، میری قبر کو بھول گیا، میری آخرت کو بھول گیا، میں نے اس کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ آزمائش بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہی اولاد اور یہی مال اگر تو نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، یہی مال اور یہی اولاد تیرے لیے آخرت میں باعث نجات بنے گی۔ یہ فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں پہلی چیز بخش دوں گا، ایسے بخشے گا اللہ مال اور اولاد کو خرچ کرنے سے۔ دوسرا انعام اللہ کہتے ہیں فضلم، اپنے فضل سے تمہیں زیادہ مال دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک اس کو 10 گنا دنیا کے اندر دے نہ دے۔ وہ 10 گنا لے کر مرے گا، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ وہ کیسے دے گا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں بات کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں ان تقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ قرض حسنا کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، مال اور اولاد۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یضاعف لکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے 10 گنا کر کے لٹا دوں گا اور تمہیں بخش بھی دوں گا۔
اضاعف لکم، تمہارے لیے دگنا کر کے 10 گنا کر کے لٹاؤں گا اور تمہیں بخش دوں گا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ تو دنیا کے اندر کرنے کے کام ہیں، آخرت کے اندر نہیں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ حساب کتاب شروع کرے گا۔ اللہ کہے گا ہاں میرے بندے، 2 چیزوں کا حساب دے، مال کا اور اولاد کا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مال بھی نعمت ہے اور اولاد بھی نعمت ہے، ان دونوں چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس دن آگے سے انسان جواب کیا دے گا؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اللہ تھوڑی سی مجھے ڈھیل دے دے، موقع دے دے، میں دنیا میں تھوڑے لمحے زندہ رہنا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر تھوڑی سی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ فَأَصَّدَّقَ، اللہ میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا، اللہ سب کچھ تیری راہ کے اندر لٹا دوں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں تیرا نیک فرما بردار بندہ بن جاؤں گا۔ کیا کہے گا جب وہ دیکھ لے گا نا آنکھوں سے حساب کتاب، جہنم، جنت، عذاب، وہ کہے گا اللہ تھوڑی سی ڈھیل دے دے، مہلت دے دے۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کہتے ہیں اب تو مہلت ختم ہو چکی، مہلت تو صرف تیری دنیا کی زندگی تھی۔ الدنیا مزرعہ من الآخرہ، تو نے دنیا کے اندر جا کر آخرت کی کمائی کرنی تھی، لیکن تو دنیا کے اندر جا کر دنیا کی کمائی کرتا رہا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز کسی انسان کو ڈھیل نہیں دے گا۔ جب اس کا وقت آ جاتا ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اللہ اس وقت بھی مہلت نہیں دے گا جب موت کا وقت قریب ہوگا، اور اس وقت بھی مہلت نہیں دے گا جب حشر کا دن ہوگا۔ اللہ کہے گا بس ختم ہو گیا، تیرا دنیا کا وقت ختم ہو گیا، اب آخرت کا وقت ہوا جاتا ہے۔ عزیز بھائیو، آئیے ہم اپنی زندگی میں 2 کام ضرور کر کے جائیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنے مال کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر جائیں۔ اگر یہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں غریب ہوں، اللہ نے دوسرا آپشن دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اولاد کا، کہ اپنی اولاد کو عالم دین، حافظ قرآن، دین پڑھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے کا نام تھا صفہ۔ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا ہوتا تھا، اس چبوترے کو مینٹین کر کے، مرمت کر کے، وہاں پر جو لوگ مہاجر ہوتے تھے یا در بدر پھرنے والے ہوتے تھے، جن کو کوئی گھر نہیں ملتا تھا، ان کو وہ اللہ کا گھر ملتا تھا۔ اس کے صفہ کے جو وہاں پر پڑھنے والے طالب علم تھے، ان کی تعداد 400 تھی، یعنی 400 وہاں پر طالب علم رہتے تھے صفہ مدرسے۔ عزیز بھائیوں، وہ کیا کرتے، اس میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے، اور اس دور کے اندر جو سب سے زیادہ علم حاصل کیا تھا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہزاروں حدیثیں مروی ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے زیادہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے میں اپنی زندگی کے اندر اپنے مال سے کچھ صدقہ جاریہ بنا دوں۔ مدرسہ نہیں، چلو کوئی کنواں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا، وہ کنواں یہودی کی ملکیت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے کہ جو
اس کنویں کو خرید کر اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، حوض کوثر کے پانی کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ میں خریدتا ہوں۔ یہودی سے بات کی، کہنے لگے ٹھیک ہے آدھا خرید لو، آدھے شیر خرید لیے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دن ہوتا تھا، لوگ پانی لیتے تھے، عیسائی بھی، غیر مسلم بھی، سارے مسلمان بھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، فری لیتے تھے۔ اور دوسرا دن یہودی ہوتا تھا، وہ قیمتاً بیچتا تھا، کوئی لینا ہی نہ آتا، اس نے کہا یہ بھی خرید لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ بھی خرید کر اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور بیر عثمان آج بھی مدینہ کے اندر ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ عزیز بھائیو، کچھ یہ پچھلے دنوں، اس ہفتے ہم گئے چولستان کے اندر، ہم ضلع سے الحمدللہ لوگوں نے تعاون کیا، کوئی 3-4 واٹر پروجیکٹ تھے، سولر پر ہینڈ پمپ تھا، اس میں سے ایک الحمدللہ چالو بھی ہو گیا ہے۔ ہزاروں جانور ہیں، 3 سال سے وہاں پر بارشیں نہیں ہوئی، 800 وہاں پر ٹوبے ہیں، 800 جہاں پر وہ پانی ذخیرہ کرتے ہیں، وہ 800 کے 800 خشک ہے۔ اب نیچے کا پانی وہ کڑوا ہے، اچھا اس کڑوے پانی کو پیتے ہیں تو جانور بیمار ہوتے ہیں، مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جماعت نے کیا کیا کہ وہاں پر جو ٹوبوں کے اندر 4-5 ٹینکر اور کچھ ان جو ٹویل کا پانی ہے اس کو چلا کر وہ مکس کر کے دیتے ہیں، اور اس سے وہ پینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہزاروں جانور وہاں پر ہیں، یعنی 10 لاکھ جانور اس چولستان کی پٹی میں رہتے ہیں، 10 لاکھ جانور۔ اب وہ ان علاقوں کے اندر نہیں آ سکتے، کوئی ذمہ دار اپنی زمین میں کوئی نہیں اس کو داخل ہونا دے گا، وہ وہاں پر ہی رہ سکتے ہیں، یا مریں گے یا زندہ رہیں گے۔ تو الحمدللہ پھر یہاں سے ہم الحمدللہ میڈیکل کیمپ بھی لے کر گئے، ڈاکٹر بھی لے کر گئے، وہاں پر میڈیکل کیمپ بھی لگایا، پھر وہاں پر خوراک دیگیں پکائی اور وہ تقسیم کی، خشک راشن تھا ہمارے پاس وہ الحمدللہ تقسیم کیا۔ تو یہ کام جماعت نے وہاں پر شروع کیا ہے، چل رہا ہے اللہ کی مدد اور توفیق سے۔ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں صدقہ جاریہ ہینڈ پمپ ایک لگوانا چاہتا ہوں، نلکا لگوانا چاہتا ہوں، ایک نلکے کی قیمت 1 لاکھ روپے، اور وہاں پر جو سولر پر ہم لگوا رہے ہیں وہ 3 لاکھ روپے کا لگ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں صاف پانی کا ٹینکر ایک دینا چاہتا ہوں، ایک صاف پانی کا ٹینکر 15,000 روپے کا دور سے لے کر آتے ہیں، اور اس کو وہ ٹینکر والے کو فیول کے پیسے دیتے ہیں ہم، کہ وہ ٹینکر روزانہ 40-50 ٹینکر مختلف ہمارے پاس علاقوں کے اندر ہم تقسیم کرتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اللہ ہی پوری کرتا ہے، جب تک بارش نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کام کرنا پڑے گا۔ اللہ بارش آج کر دے تو وہاں پر ان کی پانی کی اللہ ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو اس وقت تک انسانوں پر یہ آزمائش ہے کہ خود غرض انسان کون ہے اور احساس والے انسان کون ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين